مسیح میں کوائٹ ٹائم سننے والوں کو تمام کو مسیح کا محبت بھرا سلام۔ آج کا حوالہ جو کوائٹ ٹائم میں ہمارے لیے دیا گیا وہ یہ ہے، دوسرا تواریخ اس کا 18 باب اس کی 33 سے 34 آیت۔ اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا، باغ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی، تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا، اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا۔ خدا کے کلام میں ان حوالہ جات میں جو 2 آیتیں ہمارے پاس ہیں، اس میں ایک لڑائی کا ذکر ملتا ہے، اور اس لڑائی میں بادشاہ اخیب جو ہمیشہ خدا کے خلاف چلا ہے، اور اس نے 12 بار اپنے کریکٹر سے خدا کا انکاری ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھتا تھا، اور کلام کو ایک طرف رکھ کر وہ سوچتا تھا۔ اور اس جنگ میں بھی جب وہ زخمی ہوا، اس کو تیر لگا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، اور اس نے چاہا تو کہ میں بچ جاؤں اور میری بچت ہو جائے، اور میں بچ کر پھر سے اپنی بادشاہی والی سیٹ پر جا کر بیٹھ کر ان انتظامات کو سنبھال پائیں، لیکن اپنی جان بچانا چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی جان کو بچا نہیں پایا۔ تو اس ایک بات سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف ایک ہی زندہ خدا کے پاس موجود ہے۔ وہی ہے جو ہماری جان کو بخشنا بھی جانتا ہے اور ہماری جان کو لینا بھی جانتا ہے۔ اخیب جو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کی موت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کی سیٹ، اس کا عہدہ، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار، یا اس کے جذبات، یا اس کے خیال، یا اس کی بڑی سوچ اس کی زندگی کو سیف نہیں کر سکتی۔ ایک ہی پرسنالٹی ہے، ہمارا زندہ خدا، جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کے مسائل سے، اور بلکہ ہمیں بطور مسیحی اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ارد گرد ہمارے کوئی خدا کے خلاف چل رہی ہے پرسنالٹی، کوئی بہن یا بھائی، بیٹی یا بیٹا، تو ہم اس کے حال پر غور کریں، اور اگر ہم سچائی سے واقف ہیں تو ہم ان کو بطور مسیحی ان پر خدا کی سچائی کو واضح کر سکیں، انہیں سمجھا سکیں، انہیں بتا سکیں کہ خداوند یسوع جو بہت جلد آنے والا ہے اور ہمارے کیے ہوئے ان سارے کاموں کا ہمیں اجر دینے والا ہے، تو تاکہ وہ ہمارے اس کلام کے سبب سے بچ پائے اور اپنی زندگی کا وارث بن سکے۔ اور ایک اور بات جو اس حوالے سے ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ خدا سے بڑھ کر کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے، وہی ہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں چیک کرتی ہے، ہمیں جانتی ہے، اور ہمارے لیے جو پلان کرتی ہے وہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم آپ کو بہت برکت دے، آمین۔